أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، آج جمعرات ہے، سوال جواب کی مجلس شروع ہو رہی ہے۔ کچھ سوالات آئے ہوئے تھے، گزشتہ جمعرات بھی یہ مجلس نہیں ہو سکی کسی مجبوری کی وجہ سے، تو سوالات تو بہت سارے ہیں، اس میں سے میں نے صرف 14 سوالوں کا انتخاب کیا ہے۔ سب سے پہلا سوال کیا جا رہا ہے کہ مفتی صاحب، ایک نظم آج کل بہت زیادہ چل رہی ہے، انا ثائر والخط حسینی و اجاہد مثل القاسم، یہ بہت زیادہ نظم چل رہی ہے، تو اس کو سننا، دیکھنا اور اپنے اسٹیٹس پر رکھنا یا پھر اپنے موبائل پر اس کو چلانا یا رنگ ٹون کے لیے استعمال کرنا کیسا ہے؟ تو اس میں بہت ساری جزیات ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، لیکن مجموعی طور پر تمام باتوں کا خلاصہ مفہوم یہی ہے کہ بھئی اس کا جو گانے والا ہے، نوجوان بچہ ہے، اس کا نام ہادی فاعور ہے اور وہ شیعہ مسلک سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ نظم پوری شیعہ کی ترجمانی کرتی ہے، تو اس لیے اس نظم کو سننا، دیکھنا اور اپنے اسٹیٹس پر رکھنا، یہ تمام چیزیں غلط ہیں۔ اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اس نظم میں میوزک کا بھی استعمال کیا گیا ہے۔ اب یہ میوزک ایسا میوزک ہے کہ جس کو شریعت حرام کہتی ہے۔ کچھ میوزک ایسے ہوتے ہیں، یعنی کہ اس کو میوزک نہیں کہا جاتا، حدیث کے الفاظ میں دف کہا جاتا ہے، ایسے اگر آواز ہو تو اس کی گنجائش ہے، لیکن اس نظم میں جو میوزک استعمال ہو رہا ہے، جو میوزک بج رہی ہے، وہ شریعت کی نظر میں حرام کے دائرے میں آتی ہے، اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں۔ تو یہ دو چیزیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ بھئی اس کو گانے والا ہادی فاعور ایک نوجوان بچہ ہے اور مسلکن شیعہ ہے، اور اس کے تمام جو بھی کام اس کے ہیں، ہو بہو پورے کام شیعہ کے ہیں۔ اب مسلکن شیعہ ہے تو اس کی تمام عبادتیں، تمام طرز عمل شیعہ مسلک کا ہی ہوگا، تو اس وجہ سے، اور اس کی دوسری وجہ اس میں میوزک بج رہی ہے، تو اس لیے اس سے احتراز بہت ہی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ایک سوال کیا جا رہا ہے کہ مفتی صاحب، یہودی، عیسائی اور مسلمان، ان تینوں میں سے کون جنت میں جائے گا؟ یہودی کہتا ہے کہ بھئی ہم جنت میں جائیں گے، عیسائی کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے، مسلمان کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے، تو ان تینوں میں سے کون جنت میں جائے گا؟ تو اس میں اگر علمی بات کریں گے تو بات لمبی ہو جائے گی۔ مختصر طور پر عرض کر دیتا ہوں کہ بھئی اگر عیسائی یہ کہتا ہے کہ ہم حقدار ہیں جنت کے، ہم جائیں گے، یہودی نہیں جائے گا، تو اس میں مسلمان کے جنت میں جانے میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے۔ عیسائی اگر جا رہا ہے تو عیسائی سے مل کر مسلمان بھی جائے گا، یہودی جا رہا ہے جنت میں تو یہودی سے مل کر مسلمان بھی جنت میں جائے گا، لیکن اگر مسلمان جنت میں جائے تو مسلمان کے ساتھ مل کر عیسائی اور یہودی جنت میں جا نہیں سکتے۔ تو یہ آسان سا اور بہت ہی مختصر سا جواب ہے۔ علمی بات اگر کریں گے تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، اس کے لیے دلائل درپیش ہیں، اس کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو ان تمام باتوں کی طرف سے توجہ ہٹاتے ہوئے آسان اور مختصر سی بات یہ ہے کہ بھئی اگر عیسائی جائے گا تو عیسائی کے ساتھ مسلمان بھی،
یہودی جائے گا تو یہودی کے ساتھ مسلمان بھی جائے گا، لیکن اگر مسلمان ہی جائے گا تو مسلمان کے ساتھ نہ ہی عیسائی جائیں گے نہ ہی یہودی جائیں گے۔ اسی طریقے سے اور ایک ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ اگر کوئی دکان کا مالک اپنے نوکر کا حق ادا نہیں کرتا اور اس کو مزدوری نہیں دیتا تو کیا نوکر اس کے مالک کے پیسے چوری کر کر اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہے یا نہیں؟ یہاں دو چیزیں جمع ہو رہی ہیں، دو باتیں، ایک ہے مالک کے طرف سے اور ایک ہے نوکر کے طرف سے۔ مالک اگر نوکر کے ساتھ حق تلفی کر رہا ہے، نوکر کا معاملہ اور نوکر کا جو حق ہے اس کو ادا نہیں کر رہا ہے، تو یہاں مالک اونر جو ہے وہ آدمی گنہگار۔ اگر یہ آدمی یعنی کہ مالک اپنے نوکر کا حق ادا نہیں کرتا، اس وجہ سے نوکر چوری کرتا ہے، تو یہاں نوکر بھی گنہگار ہو جائے گا۔ اگر آپ کو پسند نہیں ہے یعنی کہ آپ کا مالک آپ کا حق ادا نہیں کرتا تو دکان چھوڑیں، دوسرے دکان میں چلے جائیں، کوئی اس میں مذائقے والی بات نہیں ہے، لیکن اس وجہ سے چوری کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طریقے سے اور ایک سوال کیا جا رہا ہے اور یہ عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، بہت ہی بہترین سوال کرنے والے سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب اللہ اپنے جیسا خدا پیدا کر سکتا ہے یا نہیں؟ یہ سمجھنے کے اعتبار سے، سوچنے کے اعتبار سے بہت ہی مشکل سوال ہے، لیکن اتنا آسان سوال ہے کہ سننے کے بعد لوگ سوچیں گے کہ بھئی اتنا آسان جواب ہے اس کا۔ تو یہاں سوال کرنے والے کر رہے ہیں کہ اللہ اپنے جیسا خدا پیدا کر سکتا ہے یا نہیں؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بھئی اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر اللہ پیدا کرنا چاہے تو پیدا کر سکتے ہیں، اللہ اگر اپنے جیسا خدا پیدا کرنا چاہے پیدا کریں گے، لیکن سورہ اخلاص کے اوپر ہم کو توجہ دینا ہے، جس میں فرمایا گیا قل هو اللہ احد، اے نبی جی آپ فرما دیجئے اللہ وہ ایک ہے، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اس کا جیسا کوئی نہیں اور نہ اس سے کوئی دوسرا پیدا ہوا نہ ہی یہ کسی سے پیدا ہوا، یعنی کہ اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا اور یہ کسی سے پیدا نہیں ہوا۔ تو اس میں ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھئی اللہ اگر پیدا کرنا چاہیں تو پیدا کر سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ کی بات نہیں ہے، اللہ کو ہر چیز پر قدرت ہے۔ یہاں دو چیزیں سمجھنا ہے، پہلی بات یہ ہے کہ بھئی قرآن میں فرما دیا گیا اللہ کسی سے پیدا نہیں ہوا نہ ہی کوئی اللہ سے پیدا ہوا، اللہ اپنی قدرت سے پیدا کر سکتے ہیں۔ یہاں پیدا ہونے اور پیدا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جس طریقے سے ایک مرد اور ایک عورت کے سے بچہ پیدا ہوتا ہے، ایسا نہیں اللہ کو کوئی پیدا کر سکتا ہے، نہ ہی اللہ کسی اور کو اس طرح پیدا کریں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ دو باتیں ہم کو سمجھنا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بھئی جو ذات پیدا ہو رہی ہے، پیدا ہونے والی ذات خدا نہیں ہو سکتی، پیدا ہونے والی ذات خدا نہیں ہو سکتی۔ پیدا ہونا یعنی کہ جو چیز پیدا ہوئی تو مطلب کیا ہے؟ چند دن کے بعد اس کے اوپر فنا بھی آئے گا، یعنی کہ وہ چیز فنا بھی ہو جائے گی۔ پیدا ہونے والی چیز، ہر پیدا ہونے والی چیز کے اوپر موت طاری ہے، تو اس لیے وہ ذات خدا نہیں ہو سکتی۔ اللہ اپنے جیسا خدا پیدا کر سکتا ہے لیکن اللہ پیدا نہیں کریں گے۔ اللہ کی طاقت ہے پیدا کرنے کی، لیکن دوسری طرف اللہ کی سنت کیا ہے؟ اپنے جیسا اللہ کسی کو پیدا نہیں کریں گے۔ چلو پیدا کر بھی دیے تو وہ ذات خدا نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ کسی دوسرے سے پیدا ہوئی چیز
کسی دوسرے سے جو ذات پیدا ہو رہی ہے وہ خدا نہیں ہے. ہر پیدا ہونے والی ذات کے اوپر موت طاری ہوتی ہے، تو گویا کہ دو عیب یہاں جمع ہو رہے ہیں. پیدا ہونے میں کسی اور کا محتاج، اور اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد موت طاری ہو رہی ہے. تو اس لیے اللہ وہ ذات ہے جو ہر عیب سے پاک اور کسی کا محتاج نہیں. اللہ بے نیاز ہیں ہر کسی سے. تو اس لیے اللہ اگر پیدا کرنا چاہیں تو پیدا کر سکتے ہیں، لیکن وہ ذات خدا نہیں ہو سکتی. اسی طریقے سے ایک سوال کیا جا رہا ہے کہ مفتی صاحب، کیا عورت کے لیے اپنی ساس کی خدمت ضروری ہے؟ اگر نہ کریں تو کیا عورت گنہگار ہوگی؟ تو یہاں گھر کا مسئلہ آ رہا ہے کہ بھئی ایک گھر میں میاں بیوی ہیں، اسی گھر میں اس عورت کی ساس بھی ہے. تو بہو کے اوپر ساس کی خدمت قرآن حدیث کے اندر کہیں بھی فرض نہیں کیا گیا، واجبی طور پر حکم نہیں دیا گیا کہ بھئی ساس کو اپنی بہو کو اپنی ساس کی خدمت کرنا ہے. لیکن اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ بہو کیا کرے؟ اپنے ساس کی خدمت کرے. جس طرح اپنی ماں کی خدمت کرتی ہے اسی طریقے سے اپنی ساس کی بھی خدمت کرے. یہ اخلاقی فریضہ ہے. انسان ہونے کے ناطے بہو کو چاہیے کہ بہو کیا کرے؟ اپنی ساس کی خدمت کرے. اور ایک مسئلہ سوال کیا جا رہا ہے کہ مفتی صاحب، سر کے بال کس طرح رکھے جائیں؟ کیا زلفیں رکھنا ضروری ہے یا بال کٹانا ضروری ہے؟ دونوں میں سے کون سے بال رکھنا سنت ہے؟ ویسے اگر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اٹھا کر دیکھیں گے، شمائل میں بہت ساری احادیث آتی ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں تھیں، یعنی کہ جس کو ہم سنتی بال کہتے ہیں. 3 طریقے کے بال ہوتے تھے، ایک کانوں تک، اور ایک گدی تک، اور ایک کاندھے تک. یہ 3 قسم کے بال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے. اسی کو زلفیں کہا جاتا ہے اور اسی کو سنتی بال بھی کہا جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھیں گے تو ہمیں یہی چیز ملے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں زیادہ تر حج اور عمرے کے علاوہ پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زلفیں رکھی ہیں، یعنی کہ سنتی بال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے. لیکن دوسری طرف بہت سارے صحابہ کا عمل بھی ہے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہر وقت اپنے سر کو مونڈتے تھے. اور کسی حدیث میں فرمایا گیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہر وقت اپنے سر کے بال بہت چھوٹے رکھتے تھے. تو یہ اپنی مرضی کے اوپر موقوف ہے، چاہے تو زلفیں رکھیں، چاہے تو سنتی یعنی کہ حلق کرائیں یا پھر چھوٹے بال رکھیں. سنتی بال رکھنے والے کو حق نہیں ہے کہ بھئی چھوٹے بال رکھنے والے کے اوپر اشکال کرے. چھوٹے بال رکھنے یا حلق کرا رہا ہے جو آدمی، یعنی کہ ایک دم گنجا کرا رہا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں کہیں ٹکلا یا گنڈو، اگر کوئی آدمی اس طرح کر رہا ہے تو اس آدمی کے اوپر انگلی نہیں اٹھائے. اور ان لوگوں کو بھی حق نہیں ہے کہ بھئی زلفیں رکھنے والوں کے اوپر بھی کوئی اعتراض نہ کرے. جو چیز آپ کو پسند ہے اس حساب سے چلتے رہے. لیکن یہاں ایک چیز سمجھنے کی ہے، بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، سنتی بال رکھنے کے شوق میں بال تو رکھتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں کو وہ چیز سجتی نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہت ہی خوبصورت بنا کر اللہ نے پیدا فرمایا ہے. جب اللہ نے خوبصورت بنا کے پیدا فرمایا ہے تو اگر وہ بال ہمیں نہیں سج رہے ہیں، نہیں ہمیں سیٹ ہو رہے ہیں، تو ایسے میں بال زیادہ رکھ کر، زلفیں رکھ کر کیوں اپنی خوبصورتی کو بگاڑیں؟
جن لوگوں کو سجتے ہیں بال وہ لوگ رکھیں، لیکن رکھنے میں بھی بہت ہی محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ بھئی اس کا حق کیا ہے کہ بالوں میں تیل وغیرہ لگائے اور اس کو سنوار کے رکھے، کنگھی کرے، یہ حق ہے بالوں کا۔ اگر کوئی آدمی رکھتا ہے زلفیں، سنتی بال رکھتا ہے لیکن اس کا حق ادا نہیں کرتا تو اس کے لیے یہ حق نہیں ہے کہ بھئی وہ آدمی اس سنت کو زندہ کرے۔ جب سنت کو زندہ کر رہا ہے تو کیسے کرے کہ جب سامنے والا دیکھے تو اس کے دل میں بھی اس سنت کی محبت آ جائے۔ ایسا نہیں کہ بھئی دیکھنے والے کے دل میں کراہت آ جائے اور اس کے دل میں اس سنت کی جانب سے، اس سنت کے بارے میں کدورت آ جائے، نفرت آ جائے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو دونوں طریقے کے بال ہم رکھ سکتے ہیں، بڑے ہوئے رکھیں تب بھی جائز ہے، چھوٹے بھی رکھیں تب بھی جائز ہے، یا پھر تیسری شکل ایک دم صاف کر دیں، گنجا کر دیں، گنڈو کر لیں، ٹکلا کر لیں تو بھی جائز ہے۔ اسی طریقے سے اور ایک سوال پوچھا جا رہا ہے کہ مفتی صاحب جس طریقے سے مرد کا انتقال ہوتا ہے، نماز جنازہ سے پہلے میت کا منہ دکھاتے ہیں، اسی طریقے سے عورت کا انتقال ہو جائے تو عورت کا بھی منہ نماز جنازے سے پہلے دکھا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس میں چاہے مرد ہوں چاہے عورت ہوں، دونوں کے لیے ایک ہی حکم ہے۔ ہم لوگوں کو کیا سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی مسجد میں لا کر جنازہ رکھتے ہیں، جنازے کی نماز ہونے سے پہلے تمام لوگوں کو ایک دیدار کرا دیتے ہیں کہ بھئی جو آدمی دیکھنا چاہے دیکھ لے، منہ کھلا رکھا جاتا ہے۔ یہ عمل ہمارے ساتھ ہوتا رہتا ہے، تو اس لیے اس کے بارے میں ہمیں کوئی اشکال نہیں۔ لیکن عورتوں کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ اگر عورت کو اپنے گھر میں منہ کھول کے عورتوں سے کہا جائے کہ بھئی جو بھی دیدار کرنا چاہے تو کر لے، تو جس طریقے سے مسجد میں مرد میت کو دیکھنا جائز ہے، مرد کے لیے، میت کون ہے؟ مرد ہے، دیکھنے والے کون ہیں؟ مرد حضرات ہیں، عورتیں نہیں ہیں، تو جائز، کوئی گنجائش، کوئی مذائقے والی بات نہیں۔ اور یہاں عورت میت ہے، دیکھنے والی تمام عورتیں ہی عورتیں ہیں، مرد نہیں ہیں، تو کوئی مذائقے والی بات نہیں ہے۔ مرد میت کو مرد حضرات دیکھ سکتے ہیں، عورت میت کو عورتیں دیکھ سکتی ہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ لیکن مرد میت ہے، عورتیں ہیں، تو اس وقت بہت ضروری ہے کہ پردے کا اہتمام، اور اسی طریقے سے عورت ہے، مرد حضرات دیکھنا چاہیں تو ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ لوگ بھی پردے کا اہتمام کریں۔ نامحرم جس طریقے سے زندگی میں زندہ رہتے ہوئے نامحرم کی طرف دیکھنا گناہ ہے، اسی طریقے سے مرنے کے بعد نامحرم کو دیکھنا بھی گناہ ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے۔ اسی طریقے سے اور ایک سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کوئی مسلمان عورت کسی دوسرے مذہب کے مرد سے نکاح کر سکتی ہے یا نہیں؟ اس کی شریعت کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، مشرکین سے نکاح نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ کیا ہو جائیں؟ ایمان کے دائرے میں آ جائیں، ایمان قبول کر لیں تو اس کے بعد نکاح ہو سکتا ہے۔ یہاں عورت کے بارے میں پوچھا گیا، اور اس میں اہل کتاب بھی شامل ہیں، یعنی کہ عیسائی اور یہودی، ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ تو اگر ایک طرف مسلمان عورت ہے اور دوسری طرف کسی دوسرے مذہب کا آدمی ہے، چاہے وہ غیر مسلم، چاہے وہ عیسائی ہو، یہودی ہو، مجوسی ہو، ہندو ہو، کوئی بھی مذہب کا ہو، جائز نہیں بالکل، اس لیے کہ قرآن کا حکم ہے، فیصلہ ہے۔ اگر کوئی آدمی کوئی عورت اس طرح کرتی ہے تو ان کا وہ آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، اور نکاح کے بعد جیسا کہ وہ لوگ سمجھ رہے ہیں نکاح ہو گیا ہمارا، شادی ہو گئی، اس کے بعد جتنی زندگی گزر رہی ہے ازدواجی زندگی، وہ تمام کی تمام زنا میں مبتلا ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک سوال کیا جا رہا ہے کہ قبر پر پھول ڈالنا کیسا ہے؟
قبر پر پھول وغیرہ ڈالنا کیسا ہے؟ تو جہاں تک اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یا حضرات صحابہ کی زندگی یا کابر یعنی کہ تابعین طب تابعین کی جو زندگیاں ہیں ان کی زندگیوں کو اگر دیکھیں تو قبروں پر پھول ڈالنے کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا، اور قبروں کے اوپر پھول وغیرہ ڈالنا یہ بعد کی چیزیں ہیں، اور ان تمام چیزوں کو شریعت بدعات میں شمار کرتی ہے۔ تو اس حساب سے قبر کے اوپر پھول وغیرہ ڈالنا یہ بدعات میں شامل ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کو ضروری سمجھ کر کرے گا تو بہت بڑا گنہگار ہوگا۔ اور بعض جگہ اس مسئلے کو لے کر بہت اختلافات ہوتے رہتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے فسادات ہوتے رہتے ہیں، تو ان لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھئی شریعت کا کوئی مسئلہ ہم اپنی منمانی سے نہیں کریں گے، بلکہ علماء سے پوچھیں گے۔ علماء اس مسئلے پر جس طرف ہم کو عمل کرنے کا حکم دیں گے اس طرف ہم کیا کریں گے، اس چیز کے اوپر ہم عمل کریں گے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ بھئی علماء بدعات کی طرف ہم کو چلنے کی دعوت نہیں دیتے۔ جہاں تک ہو سکے علماء کیا کریں گے، کوشش کہ بھئی امت کو بدعات سے، خرافات سے، رسم و رواج سے روکا جائے۔ اگر کوئی عالم اس طرح کرتا ہے تو وہ اس کا عمل ہے، وہ آدمی اللہ کو جواب دے گا، لیکن عمومی اعتبار سے علماء کیا کریں گے، امت کو بدعات سے، خرافات سے اور رسوم و رواج سے بچانے کی کوشش کریں گے۔ تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ کسی بھی مسئلے میں اپنے عقل کے گھوڑے مت دوڑائیں، علماء سے رابطہ کریں، علماء سے رابطہ کر کے پوچھ کے اس کام کو مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے سوال کیا جا رہا ہے کہ فلم دیکھنے والا کیا اسلام سے خارج ہوتا ہے؟ تو اس مسئلے میں یہی جواب دیا جائے گا کہ بھئی فلم دیکھنے سے کوئی آدمی اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ ہاں گناہ ضرور ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے، لیکن کبیرہ گناہ کرنے والا اسلام سے نہیں نکلتا۔ گناہ تو ضرور اس کے اوپر گناہ تو لازم آئے گا، لیکن اس گناہ کے کرنے سے آدمی اسلام سے نہیں نکلتا۔ اسی طریقے سے ایک سوال پوچھا جا رہا ہے کہ مفتی صاحب لوگ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ تو جہاں تک اس مسئلے کا تعلق ہے، ہمارے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ بھئی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اپنے قبروں میں زندہ ہیں۔ انبیاء کے علاوہ کوئی ذات قبروں میں زندہ نہیں ہے، لیکن لوگ دلیل دیتے ہیں کہ بل احیاء عند ربہم یرزقون، اس آیت کے ٹکڑے سے دلیل لیتے ہیں کہ بھئی ان لوگوں کو مردہ مت سمجھو، وہ زندہ ہیں اللہ کے پاس اور ان کو رزق بھی دیا جائے گا۔ تو اس سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اولیاء اللہ اپنے قبروں میں زندہ رہتے ہیں، تو اس سے جو ہے ان کا استدلال غلط ہے، کیونکہ انبیاء کی ذاتوں کے علاوہ کسی بھی ذات کے لیے قبر میں زندہ رہنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے قرآن سے اور حدیث سے۔ لیکن قبروں میں زندہ رہنے کی جو بات کہی گئی ہے وہ جسم کے اعتبار سے زندہ رہنا نہیں ہے، برزخی اعتبار سے زندہ رہنا ہے۔ اللہ رب العزت کیا کریں گے، اپنی قدرت سے اس برزخ کی زندگی میں اس کو زندہ رکھیں گے، اور وہاں زندہ رہنے کے لیے جسم کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ جس طریقے سے دنیا کے اندر آدمی کو زندہ رہنے کے لیے بدن کا ہونا ضروری ہے، اس طریقے سے عالم برزخ میں یعنی کہ برزخ کی زندگی، قبر کی زندگی میں وہاں زندہ رہنے کے لیے آدمی کا یہ جسم کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو اس لیے جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں، جتنے بھی تابعین طب تابعین ہیں، وہ لوگ زندہ رہیں گے اور ان کا جسم صحیح سلامت رہے گا، اس کی کوئی شریعت کے اندر ضمانت نہیں دی گئی۔ اب یہاں ایک اشکال بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی بعض قبروں میں ہم نے دیکھا ہے، بہت سارے لوگ اعتراض بھی کر سکتے ہیں کہ وہاں پوری میت صحیح سالم رہتی ہے، تو یہ الگ چیز ہے، اور یہ واقعات اکثر نہیں ہوتے، شاذ و نادر ہی ہوتے ہیں، کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے۔
کہیں کہیں جو واقعہ ہوتا ہے اکا دکا ہوتا ہے، اس چیز کو لے کر ہم کلی اعتبار سے حکم نہیں لگا سکتے۔ اللہ رب العزت کی عام سنت کیا ہے کہ اللہ رب العزت برزخ میں زندہ رکھیں گے، لیکن زندہ رکھنے کے لیے اللہ کو بدن کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی طاقت وہ ہے، اللہ کی سنت عام یہی ہے۔ لیکن دوسری طرف اللہ اپنی قدرت کا بھی مظاہرہ کرائیں گے کہیں کہیں کہ بھئی کسی کا انتقال ہو گیا، کئی سال ہو گئے دفن کیے ہوئے، کبھی اس قبر کو کھولتے ہیں تو دیکھا جاتا ہے کہ وہ پوری میت صحیح سالم ہے اور اس کا کپڑا یعنی کہ کفن کا کپڑا بھی میلا نہیں ہوا ہے، تو یہ اللہ کی قدرت ہے اور وہاں اللہ کی سنت ہے، تو دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہوتا۔ تو اس لیے برزخ کی جو زندگی ہے اللہ رب العزت وہاں لوگوں کو جو زندہ رکھیں گے اس کے لیے اس کے جسم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انبیاء علیہم السلام کے علاوہ کوئی ذات قبروں میں اپنے جسم کے ساتھ زندہ نہیں رہتی۔ اسی طریقے سے ایک سوال کیا جا رہا ہے حضرت مفتی شاہ ولی اللہ صاحب دامت برکاتہم کے تعلق سے کہ مفتی صاحب آپ حضرت مفتی شاہ ولی اللہ صاحب دامت برکاتہم کے بارے میں ویڈیوز بنا رہے ہو اور یہاں پوری امت آپ کے خلاف ہو چکی ہے، پوری قوم آپ کے خلاف ہو چکی ہے اور آپ اکیلے ایسے ہیں جو کہ ویڈیوز بنا رہے ہیں حضرت کے بارے میں، کیا اس پر آپ کو کوئی خدشہ پیش نہیں آتا یا کوئی ڈر وغیرہ آپ کو نہیں لگتا کہ لوگ آپ سے دشمنی کرنے لگیں؟ تو بھئی یہاں صرف حضرت مفتی شاہ ولی اللہ صاحب دامت برکاتہم کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بھئی صرف حضرت کی ذات نہیں، جتنے ہمارے اکابر ہیں تمام ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ یہاں تو واقعہ حضرت کے ساتھ پیش آیا، اگر کسی اور کے ساتھ بھی پیش آئے تب بھی انشاءاللہ ہم کھڑیں گے، اور یہ کھڑنے میں اور یہ بات بولنے میں، اس کی وضاحت کرنے میں ساتھی جو سوال کر رہے ہیں کہ آپ کو کوئی خدشہ نہیں ہوتا یا کوئی ڈر نہیں لگتا، تو اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ خدشہ پیش آنے کی بات کیا ہے؟ حق ہے، ہم حق بتا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، اس پہ کوئی غلط بات تو نہیں ہے، اور امت کو اس بات پر افسوس کرنا چاہیے۔ اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر کسی کو بات کڑوی لگے معذرت کے ساتھ کہ بھئی اتنے بڑے اللہ والے کے ساتھ ایسا معاملہ ہو رہا ہے، ان لوگوں کو چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ اتنے بڑے اللہ کے ولی کے ساتھ ایسا معاملہ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو لوگ آواز نہیں اٹھا رہے ہیں تو ان کا عمل ان کے ساتھ ہے۔ کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں؟ کیا ان کی مصلحتیں ہیں؟ کیا ان کی سوچ ہے؟ ان سے آپ کو سوال کرنا چاہیے۔ یہاں میں سوال اٹھا رہا ہوں اور اس کی وضاحت کر رہا ہوں، تو اس پر مجھے کسی کا کوئی خوف نہیں، کسی کا کوئی ڈر نہیں، حق ہے۔ اگر اس طریقے سے ہمارے اکابر کے اوپر حملے ہوتے رہے اور ہمارے اکابر سب سلاخوں کے پیچھے جاتے رہے تو امت کا کیا بنے گا؟ امت کو کون صحیح راستے پر لائے گا؟ جتنے بھی آج علماء ہیں، جتنے بھی اکابر ہیں، یہ امت کا بہت بہترین سرمایہ ہے۔ اگر یہی لوگ نہ رہیں تو پھر امت بے حالی میں زندگی گزارے گی، بلکہ جانور نہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جائیں گے علماء، اور اگر اکابر درمیان سے اٹھ جائیں تو اس لیے آپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ بھئی جب بھی اکابر کے اوپر ایسے حملے ہوں تو اس کے خلاف آواز اٹھائیں، تاکہ قوم کو معلوم ہو کہ بھئی قوم کے اندر ابھی جان باقی ہے، زندہ لوگ ابھی باقی ہیں، یہ احساس دلائیں ہم۔ اگر ہم بھی ہاتھ میں ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں خاموشی کے ساتھ تو پھر ظلم کے خلاف آواز کون اٹھائے گا؟ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ظالم کی بھی مدد کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو۔ ظالم کی کیسے مدد کریں گے؟ اس کو ظلم سے روکیں گے۔ مظلوم کی کیسے مدد کریں گے؟ اس کے اوپر ظلم ہونے سے روکیں گے۔
تو یہ دونوں کے ساتھ خیر خواہی ہے. اور جو ویڈیوز میں بنا رہا ہوں کسی کی دشمنی میں نہیں. اس سے پہلے بھی میں نے وضاحت کیا تھا کہ بھئی حضرت سے کوئی میرا گہرا تعلق نہیں. 2 مرتبہ میں نے اپنی زندگی میں ملاقات کی ہے، صرف 2 ہی مرتبہ. کوئی میرا ذاتی فائدہ حضرت سے نہیں ہے. بس کوشش یہی ہے کہ بھئی اکابر کے اوپر ایسے حملے نہ ہوں. اس وجہ سے میں نے قدم اٹھایا ہے. اگر اس کے اوپر کوئی مجھ سے دشمنی کرتا ہے تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، اس آدمی کا قصور ہے، اور وہ آدمی اللہ کو جواب دے گا. اور ایک سوال ہے، سوال کیا جا رہا ہے کہ مفتی صاحب قیامت آنے کے بعد تمام دنیا فنا ہو جائے گی تو کیا قرآن شریف بھی فنا ہو جائے گا؟ تو ایک زمانہ تھا اس کے اوپر بہت بڑی بڑی چرچے ہوتے تھے اور بہت بڑی بڑی میٹنگیں ہوتی تھیں اور بہت بڑی مجلسیں لگتی تھیں. جیسا کہ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے، خلق قرآن کے اوپر فتنہ اٹھا تھا، مسئلہ اٹھا تھا. تو قرآن شریف اس مسئلے کا جواب یہی ہے کہ بھئی قرآن شریف اللہ کی مخلوق نہیں ہے. قرآن شریف اللہ کی مخلوق نہیں ہے. فنا کس کے اوپر طاری ہوتی ہے؟ مخلوق کے اوپر. کلام اللہ شریف کیا ہے؟ اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کے اندر سے نکلی ہوئی چیز ہے. یہ فنا نہیں ہوگا، اور اس کے لیے ہم کو انشاءاللہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ ہم کس بات میں کہیں گے کہ بھئی اس کام کے ہونے نہیں ہونے میں ہمیں تردد ہو، شک ہو، تو اس میں ہم انشاءاللہ کہیں گے. اس پہ کوئی تردد نہیں، ہم کو اس میں کوئی شک نہیں. اٹل فیصلہ ہے اللہ کا. دنیا فنا ہو جائے گی لیکن قرآن شریف اپنے پورے وجود کے ساتھ باقی رہے گا. قرآن شریف اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے. اللہ رب العزت اپنی صفت کے اوپر فنا طاری نہیں کرتے. اسی طریقے سے آخری مسئلہ ہے کہ مفتی صاحب سوال کرنے والے سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب نکاح کی مجلس میں نکاح پڑھاتے وقت نکاح کا خطبہ پڑھے بغیر صرف ایجاب و قبول کرنے سے نکاح ہوگا یا نہیں؟ تو نکاح کا خطبہ کوئی ضروری نہیں ہے. نکاح سے پہلے جو خطبہ ہوتا ہے ایجاب و قبول سے پہلے، عربی خطبہ جو پڑھتے ہیں، وہ خطبہ کوئی ضروری نہیں ہے. ضروری کیا چیزیں ہیں کہ بھئی ایجاب و قبول ہو، 2 گواہ سامنے ہو، اور دولہا سامنے بیٹھا ہوا ہو، ایجاب و قبول ہو، یہ چیزیں، اور مہر کی ادائیگی ہو، یہ چیزیں ضروری ہیں. خطبہ کوئی ضروری نہیں، صرف ایجاب و قبول ہو گیا، اور اسی طریقے سے مہر کی ادائیگی ہو گئی، گواہ سامنے بیٹھ گئے، یہ 3 چیزیں اگر پائی گئیں تو نکاح ہو جائے گا. خطبہ پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے. ہاں، خطبہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ بھئی وہ ایک سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے، تو اس سنت کو ہم لوگ زندہ کرتے ہیں. اگر کوئی آدمی خطبہ نہیں پڑھتا، بس ایسے ہی ایجاب و قبول کرا دیتا ہے، گواہوں کے سامنے گواہ اس کو سنتے ہیں اور مہر کی ادائیگی ہو جاتی ہے، تو پھر نکاح ہو جائے گا. کوئی مذائقے والی اس میں بات نہیں ہے. تو یہ کچھ مسائل تھے جن کا میں نے مختصر طور پر جواب دے دیا ہے. آپ تمام سامعین اور ناظرین سے گزارش ہے کہ بھئی آپ کسی بھی مسئلے میں اپنے مقامی علماء سے رابطہ کریں یا پھر ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش جواب دیا جائے گا. اور اب یہ جو حالات ہمارے اوپر آ رہے ہیں پورے عالم کے اعتبار سے، اس کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے خوب دعاؤں کی کثرت رکھیں، خوب دعاؤں کا اہتمام رکھیں، اور اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کریں. اور یہ تمام چیزیں، یہ تمام فسادات، یہ تمام جھگڑے جو ہو رہے ہیں ہمارے اعمال کی بگڑنے کی وجہ سے. اگر ہمارے اعمال درست ہو گئے تو حالات بھی درست ہو جائیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کی، اور جو بھی مسئلہ ہمارا ہو علماء سے رابطہ کر کے اور اس کو علماء کے سامنے رکھ کر قرآن حدیث کی روشنی میں
حل کرانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔